الحمد لله رب العالمين وبه نستعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله إلى آخر الآية صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ علامہ اقبال نے کہا، رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ یہ شکایت نہیں ہے ان کے خزانے معمور، نہیں محفل میں جنہیں بات بھی کرنے کا شعور۔ قہر تو یہ ہے کہ کافر کو ملے حور و قصور، اور بیچارے مسلمانوں کو فقط وعد حور۔ اب وہ الطاف نہیں، ہم پہ عنایات نہیں، بات یہ کیا ہے کہ پہلی سی مدارات نہیں۔ اور اقبال نے دوسری جگہ کہا کہ وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ بزرگان محترم، ناظرین کرام، 10 دسمبر 2021 یعنی اسی سال کا واقعہ ہے کہ سعودی عرب کی وزارت الشؤون الاسلامیہ کے جو سربراہ ہیں ڈاکٹر عبداللطیف صاحب، ان کی طرف سے ایک خطبہ لکھا گیا اور تمام کے تمام مساجد کے واعظین کو یہ حکم دیا گیا کہ اسی خطبے کو پڑھا جائے، اور اس خطبے کے اندر جو چیزیں تھیں وہ تمام حضرات کے سامنے ظاہر ہے۔ 2-3 ہفتوں سے برابر یہ سلسلہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے، نیوز کے ذریعے سے آپ تک پہنچ رہا ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ خاموشی اختیار کروں، لیکن دوران درس بہت سارے ہمارے اسٹوڈنٹس، طالب علموں نے، اور اسی طرح ہمارے بہت سارے چاہنے والوں نے گزارش کی اور مختلف سوالات کیے اس سلسلے کے اندر کہ سعودی عرب کا اور وہاں کے جو علماء ہیں ان کا یہ موقف کیا ہے، صحیح ہے یا غلط ہے۔ تمام لوگوں کی نگاہوں کے سامنے یہ بات بالکل سورج اور چاند کی طرح آیا ہے کہ تبلیغی جماعت کو دہشت گرد قرار دینا، تبلیغی جماعت کو قبر پرست کہنا، اور تبلیغی جماعت کو بدعتی کہنا، تبلیغی جماعت کو خارجی کہہ کر کے نسل پرستی، ریسزم اور تعصب کے اس دورے کو جو زمانے جاہلیت میں تھا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے جب یہ الفاظ کہے تھے سخت کہ سمن کلبک یاکل کا، جب انصار اور مہاجرین کے درمیان پانی لینے کے اوپر کچھ نزاعی کیفیت پیدا ہو گئی تھی، تو اس وقت عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے کہا تھا کہ سمن کلبک یاکل کا غزوہ بنی مستلق کا واقعہ ہے کہ اپنے ہی کتے کو خوب کھلاؤ پلاؤ، موٹا تازہ کرو، فربا کرو، تاکہ وہ ہم پہ ہی بھونکے۔ مطلب انصار کو ورغلایا تھا مہاجرین کے خلاف، کیونکہ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا، اور دوسرا مدینہ کے صحابی تھے، عبداللہ ابن ابی ابن سلول منافق تھا۔ تو یہ عصبیت تھی اس زمانے میں جو آج بھی
عربوں کے اندر موجود ہے، اور اسی کا ایک انداز اور بیاں آج ہماری نگاہوں کے سامنے ہے کہ یہ ایک خارجی جماعت ہے، حالانکہ امت خیر امت کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ امت کسی ایک گروہ کا، ایک قوم کا نام نہیں ہے، بلکہ دنیا کی ہزاروں لاکھوں کروڑوں قوموں سے، ملکوں سے مل کر کے جو ہے قوم بنتی ہے، امت بنتی ہے۔ تو امت کسی ایک گروپ کا نام نہیں ہے، کسی ایک مقام کے رہنے والے لوگوں کا نام نہیں ہے، بلکہ امت دنیا کے مختلف قبائل، ٹرائبس اور مختلف طبقات انسانیت کے جمع ہو کر کے یہ امت بنتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ پہلے ہی سے ہندوستان کے اندر مختلف مسائل کا سامنا ہے مسلمانوں کو، لیکن اس وقت سعودی عرب کی جانب سے ایک ایسا شوشہ چھوڑنا کہ تبلیغی جماعت دہشت گردی کا ڈور ہے، دروازہ ہے، مکمل طور پہ اس پہ پابندی لگائی گئی، بلکہ پابندی 1980 سے ہے، لیکن اب اس وقت اور زبردست شکنجہ کسا گیا۔ پہلے چشم پوشی سے کام لیا جاتا تھا، لیکن اب چشم پوشی سے کام نہیں لیا جائے گا۔ اب یہ اللاجیکل اور غیر منطقی بات سعودی عرب کے علماء کی اور وہاں کے کنگ اور بادشاہ کی کہ یہ ایک دہشت گرد جماعت ہے، جس کے بارے میں سمجھتا ہوں کہ شاید جب وزیر اعظم اندرا گاندھی تھی تو اس زمانے میں ان کے اپنے کچھ خاص جاسوسوں کو بھیجا گیا کہ آخر یہ لوگ مرکز نظام الدین میں بیٹھ کر کرتے کیا ہیں۔ تو انٹیلیجنس کے لوگوں نے یہ خبر دی کہ اس جماعت سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے، یہ جماعت صرف دو ہی بات کرتی ہے، یا تو ملأ اعلیٰ آسمان سے اوپر کی بات کرتی ہے، یا زمین کے اندر کی برزخ کی بات کرتی ہے، یا جنت و دوزخ کی بات کرتی ہے، اس کے علاوہ اور یہ کچھ نہیں کرتی۔ اب تبلیغی جماعت آپ کو معلوم ہے کہ اس کا جو گڑھ ہے، اس کی جو مقام پیدائش ہے وہ میوات ہے۔ وہاں کے جو راجپوت گھرانے سے تعلق رکھنے والے 9 مسلم تھے، جو 9 مسلم تھے، اسلام کی روح، اسلام کا رنگ، قرآن کا رنگ ان کی زندگی میں نہیں آیا تھا، اور آپ اس کا اندازہ بخوبی لگا سکتے ہیں کہ جب وہ شادی بیاہ کرتے تو برہمنوں کے پنڈت کے پاس جا کر کے وہ تاریخ طے کرتے، جب شادیاں کرتے تو وہاں پہ پنڈت بھی ہوا کرتا اور قاضی بھی ہوا کرتا۔ جہاں عید، بقرعید اور محرم وہ مناتے تہوار، وہیں وہ ہندوؤں کے جتنے بھی تہوار ہیں، جنماشٹمی ہو، ہولی ہو، یہ تمام کے تمام تہوار کو بھی وہ منایا کرتے تھے۔ لباس ان کا خاص دھوتی تھا۔ بڑے جفاکش، طاقتور، بہادر قسم کے لوگ تھے یہ۔ جب مسلم حکومتیں آئیں تو اس زمانے میں دہلی میں آ گئے، بارڈر کے پاس، اور لڑائی جھگڑے، لوٹ مار، غارت گری، قتل عام کیا کرتے تھے۔ کئی مرتبہ حکومت کو فوج کشی کرنی پڑتی تھی ان کے خلاف۔ تو گویا کہ یہ بالکل علم سے بے بہرہ تھے، ناآشنا تھے، معلومات نہیں تھی۔
ایسے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عالم دین، ایک بہت بڑے بزرگ مولانا اسماعیل علیہ الرحمہ کو وہاں بھیجا۔ وہ وہاں پہ قیام پذیر ہوئے۔ دلی کے اندر نظام الدین جو بستی ہے وہاں پہ، گویا کہ میوات کا یہ بارڈر ہے سمجھیے، اور انہوں نے وہاں پہ مکتب قائم کیا، مدرسہ قائم کیا، اور یہ سلسلہ شروع کیا کہ میوات سے بچوں کو لا کر مکتب میں تعلیم دیا کرتے، پڑھایا کرتے۔ وقت گزرتا گیا اور حضرت کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد ان کے بڑے صاحبزادے مولانا احمد رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس کام کو سنبھالا۔ پھر اس کے بعد جب ان کا بھی انتقال ہو گیا تو مولانا اسماعیل علیہ الرحمہ کے یعنی مولانا احمد صاحب کے چھوٹے بھائی مولانا الیاس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کام کو انجام دینا شروع کیا۔ لیکن صرف مکتب اور مدرسے سے ان کی اخلاقی حالت درست نہیں ہو سکی، خاطر خواہ ان کے اندر کچھ فائدہ نظر نہیں آیا۔ اور پھر اس کے بعد الیاس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سوچا کہ گھر گھر جا کر، قریہ قریہ جا کر، قصبہ قصبہ جا کر ان کو بلایا جائے، مسجد میں بیٹھایا جائے، ان کی تعلیم ہو۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے ان کے درمیان کام کس طریقے سے کیا جائے، جس طریقے سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دار ارقم میں مکے کے اندر لوگ آتے اور نبی کی صحبت میں بیٹھ کر وہاں سے فیضیاب ہو کر جاتے، مدینے کے اندر صفہ میں لوگ آتے اور علم حاصل کر کے فیضیاب ہو کر جاتے۔ ایک طریقہ یہ تھا، اور دوسرا طریقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی تھا کہ آپ طائف کے بازاروں میں، گلیوں کے اندر آپ جاتے اور جو نادان ہیں، جو اللہ سے دور ہیں، ان کو اسلام کی دعوت دینے کی کوشش کرتے، اور اسلام میں بڑی مشکلات اور مشقتیں اٹھائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اسی طرز کو، اسی طریقے کو اپنایا مولانا الیاس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور اس کا بہت زیادہ خاطر خواہ فائدہ ہوا۔ شروعاتی ابتدائی دور کے اندر ایسے حضرات جو مزدور پیشہ تھے، جو فیکٹری میں کام کرنے والے تھے، جو ٹھیلے اور منڈیاں لگانے والے تھے، جن کو علم کچھ نہیں تھا، علماء سے کی کوئی صحبت نہیں تھی، مدارس سے کوئی ربط ضبط نہیں تھا، ایسے لوگوں کو مسجد تک بلا کر دین کی تعلیم، کلمہ توحید کا درس، نماز کا طریقہ سکھلایا، اور پھر وہی ایک ایسی آسان چیز کہ کلمہ توحید، ایمان، اخلاص، نماز، علم و ذکر، اور اسی طریقے سے تبلیغ اور اکرام مسلم۔ شروعات کے اندر تقریباً 6 اصول اور ضابطے مولانا الیاس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بنائے اس کام کو کرنے کے لیے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ یہ کم پڑھے لکھے لوگ تھے، اتنے زیادہ ضوابط کے اوپر عمل کرنا ان کے لیے ممکن نہیں تھا، اسی لیے اس کو شارٹ کر کے آپ نے 6 چیزوں کے اندر اس کو محصور کر دیا، اور یہی 6 چیزیں، 6 باتیں ان کے پاس ایسی چلتی ہوئی آئی کہ اس میں کسی بھی مکتب فکر کو کوئی اختلاف نہیں تھا۔ مولانا الیاس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد اس کام کو ان کے صاحبزادے مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے سنبھالا۔ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے بعد پھر مولانا انعام الحسن صاحب اس میدان میں آئے۔ انعام الحسن صاحب کے بعد پھر ان کے دیگر جو رفقا ہیں، مولانا عبید اللہ بلیابی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عمر پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر اس کے بعد یہ جو کارواں کی ذمہ داری آئی وہ مولانا اظہار الحسن صاحب، مولانا زبیر صاحب اور مولانا سعد صاحب۔ اب ان میں سے تقریباً لوگ چلے گئے اور مولانا سعد صاحب بچے ہوئے ہیں، اور یہ چھوٹی سی جماعت بڑھتے بڑھتے اتنی بڑھ گئی
کہ آج میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کا گوشہ گوشہ تبلیغ کی برکت سے وہاں کے رہنے والے مسلمانوں کے اندر دینی شعور، دینی بیداری آ چکی ہے، اسی تبلیغ کی برکت کی وجہ سے۔ شراب خانے سے وہ مسجد تک آ گئے، چوری اور لٹیرے تھے، وہ چور تھے جو، وہ آج اللہ کے گھر میں آنے والے بن گئے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ کام اخلاص کی بنیاد پہ شروع ہوا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو وہ بلندی، وہ عزت عطا فرمائی کہ آج دنیا کا کونا کونا جو ہے اس تبلیغ کو بہتر طریقے سے جانتا ہے اور اس کے کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ لیکن ابھی کچھ سالوں سے جو آپس میں فرقہ بندی ہو گئی ہے، یعنی ایک نظام امارت ہے اور دوسرا نظام شورا ہے، یہ دوسرے گروہ پیدا ہو گئے ہیں اور جو کبھی آپس میں ایک دوسرے کے خلاف الجھ بھی پڑتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دونوں کو آپس میں پھر سے شیر و شکر کر دے، ملا دے، اور یہ کام جیسے چل رہا تھا پہلے بلا اختلاف، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس جماعت سے کام لے۔ ابھی سعودی عرب کے اندر جو اعلانات کیے گئے مساجد کے اندر، اور اس کے بعد ایک گویا کہ علماء کا بہت بڑا سیلاب امنڈ پڑا، ایسے علماء کہ جو سعودی عرب کے اندر موجود ہیں، جو بڑی شہرت رکھتے ہیں، انہوں نے کسی نے کلمہ توحید کو لے کر کے تبلیغی جماعت کے اوپر نشانہ لگایا کہ تبلیغی جماعت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ تو ایمان لاتے ہیں یہ لوگ، لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف ربوبیت کی طرف یہ ان کا رجحان ہوتا ہے، اللہ کی صفات کی طرف ان کا رجحان نہیں ہوتا ہے۔ اب یہاں یہ جماعت شروع ہوئی تھی، نادان اور جاہلوں کو لے کر کے آ رہے تھے، اب ان کو لا الہ الا اللہ کے اندر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت اور اس کے صفات اور یہ تمام کی تمام باریکیوں کے اندر یہ کم پڑھی لکھے لوگ کس طرح جا سکتے ہیں۔ اب یہ اللاجیکل بات ہے کہ تبلیغی جماعت کو نشانہ بنایا جائے۔ تبلیغی جماعت سیاسی نہیں ہے، سیاست کی بات نہیں کرتی، صحیح بات ہے، ان کا مقصد تھا سیاست نہیں بلکہ مسلمان ایسے بنے مسلمان کہ ان کے اندر اسلام کا رنگ آ جائے، اسلام کا رنگ چڑھ جائے۔ اب وہاں سیاست کو کیا سمجھیں گے وہ؟ تو سیاست پہ کبھی بات نہیں کرتے ہیں، اب نہیں بات کرتے ہیں۔ سیاست پہ بات کرنے والی اور بھی بہت ساری جماعتیں ہیں، ہر ایک جماعت اپنے طریقے سے اپنا اپنا کام کرتی ہے۔ اب سعودی عرب کے اندر تبلیغی جماعت کو نشانہ بنانا، قبر پرست کہنا، بدعتی کہنا، اور جس شخصیت نے اپنے آپ کو قربان کیا اس نیک کام کے لیے، مولانا الیاس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، اس کو کے اوپر طعن و تشنیع کرنا، اس کو نشانہ بنانا، یہ کسی بھی طرح صحیح نہیں ہے۔ فضائل اعمال کا ذکر بار بار کیا جاتا ہے۔ میں کسی کی ویڈیو سن رہا تھا تو اس کے اندر یہ کہا گیا کہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال اس زمانے میں لکھی کہ اس وقت ڈاکٹروں نے ان کو منع کر دیا تھا کہ آپ کوئی بھی دماغی کام نہ کریں، تو کسی نے اس پہ یہ طعنہ کس دیا کہ ان کی کیفیت جنون کی سی تھی، پاگل ہو گئے تھے وہ، اسی لیے انہوں نے ایسا لکھ دیا کچھ اس کے اندر کہ موضوع احادیث ہیں، اس کے اندر ضعیف احادیث ہیں، اور ایسے واقعات کا ذکر کیا ہے کہ جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، بے بنیاد بیس لیس باتیں ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر ایسی باتیں ہیں تو اس کو مت پڑھیے، کوئی فورس نہیں کر رہا ہے کہ انہی باتوں کو پڑھا کریں آپ، لیکن لفظ جماعت کا جو کام ہے وہ کام صحیح ہے یا غلط ہے؟ تبلیغ جماعت کے بارے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے، سعودی عرب کے جو علماء ہیں ان کی جانب سے بات کے یہ یعنی بہت ہی زیادہ شدت ہے ایک دوسرے کا احترام کرنے میں، یعنی جو امیر ہوتا ہے، جو شیخ ہوتا ہے، اس کو اتنی شدت سے یہ لوگ جو ہے اس کو چاہتے ہیں کہ گویا کہ الوہیت کا درجہ دے دیتے ہیں۔ کیا غیر منطقی باتیں ہیں، اللاجیکل باتیں ہیں۔
ہم نے تو کبھی ایسا نہیں دیکھا۔ اب یہ تو آپ کے پاس ہے، یعنی جو اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں، غیر مقلد کہتے ہیں، ان کے نزدیک ہے کہ کسی نے کسی کو مولانا کہہ دیا تو یہ حرام ہے، تو مولانا کہنا حرام ہو گیا۔ اب حکیم فیض عالم صاحب غیر مقلد کے بہت بڑے عالم مشہور، امام بخاری نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات کے متعلق حدیث لے کر کے آئے وہ۔ اب حکیم فیض عالم صاحب کو بڑا غصہ آ گیا امام بخاری کے اوپر، اور کہہ دیا کہ امام بخاری نے اس حدیث کو بخاری میں لا کر بہت غلط کیا۔ دوران گفتگو لکھتے ہیں کہ یہ میرے نزدیک مرفوع القلم ہے۔ اب امام بخاری مرفوع القلم ہو گئے، مرفوع القلم کہتے ہیں پاگل کو۔ تو حکیم فیض عالم صاحب امام بخاری کے بارے میں ایسا لکھ دیں، غیر مقلد ہیں، وہ آپ کے ہم نوا ہیں، تو ان پہ آپ کچھ نہیں نکیر کریں گے۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری قرآن کی تفسیر قرآن سے، سر سید احمد خان تفسیر بالرائے، مولانا امین حسن اصلاحی صحابہ کی شان میں گستاخی، حضرت غامدیہ جس کا واقعہ مشہور ہے کہ زناکاری کے بعد بچے کی پیدائش کے بعد اس پہ حد جاری کی گئی تھی، ان کے بارے میں یہ کہنا ہے کہ یہ پیشہ ور بدکار عورت تھی۔ کتنی بڑی جرأت ہے۔ اور ایک صحابی حضرت ابو ذر غفاری کے بارے میں شاید کہ جب اللہ کے رسول اور صحابہ کسی جنگ میں تشریف لے جاتے تو یہ موقع پا کر کے لڑکیوں کے پیچھے بھاگتے تھے، اور غیر مقلد کے کسی عالم کا یہ کہہ دینا کہ نیاز فتح پوری صاحب جنت، جہنم، دوزخ کا کس طریقے سے مذاق اڑایا ان لوگوں نے۔ تو یہ تمام کے تمام ایسے حضرات ہیں کہ جو پہلے حنفیت پہ اعتراض کرتے تھے۔ اب بات ہو رہی تھی تبلیغی جماعت کی، اور میں اس طرف آ گیا۔ وجہ کیا ہے؟ دیکھ رہا ہوں کہ ہر ویڈیو کے اندر جو بھی بیان کر رہا ہے سعودی عرب کے عالم حضرات، وہ رضا خانیت، مودودیت، بریلویت، دیوبندیت، مودودیت سب کو لتھاڑ رہے ہیں۔ اور بعض ایسے نوجوان بھی نظر آئے مجھے بعض ویڈیوز کے اندر کہ انہوں نے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کو، جن کے بارے میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کہا کہ ان کی کتاب بیان القرآن سے قرآن کی تفسیر مجھے بڑا فائدہ ہوا اور اچھا علم ہے ان کا، وہ بھی تو غیر مقلد ہیں، لیکن انہوں نے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی تعریف اس طریقے سے کی، لیکن ایک کل کا بچہ گویا کہ یہ کہہ رہا کہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب بھی گویا کہ یہ شیعہ ہیں، یہ روافظ کے اندر سے ہیں۔ تو علماء کا ادب و احترام جب ختم ہو جاتا ہے تو وہ بات آہستہ آہستہ ان کو بہت دور لے کر چلی جاتی ہے، ان کی زبان بہت تیز چلنے لگتی ہے۔ اب سعودی عرب کے علماء نے تبلیغی جماعت کے اوپر جو اس طرح کی باتیں کی اور بادشاہ وقت کے سامنے یہ رکھا، یہ کون سے حضرات ہیں، کون سے علماء ہیں؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے علماء کے دو گروہ کا ذکر کیا ہے، ایک علماء حق اور دوسرے علماء سو، برے علماء، اور ایک حق پسند علماء۔ اب ایسے علماء حق پسند ہیں، اللہ والے ہیں، کلمت حق عند سلطان جابر،
ظالم بادشاہ کے سامنے بھی وہ حق بات پہنچانے سے نہیں ڈرتے. لیکن بعض ایسے علماء ہوتے ہیں، امام غزالی نے لکھا ہے کہ وہ درباری علماء ہوتے ہیں، وہ سرکاری علماء ہوتے ہیں. جب تک کہ وہ بادشاہ کی مرضی کے مطابق، چاہے بادشاہ کا وہ حکم اللہ کی مرضی کے خلاف کیوں نہ ہو، اللہ کے قانون کے خلاف کیوں نہ ہو، لیکن بادشاہ وقت نے کہہ دیا تو اس پہ یہ اپنی مہر لگا دیں گے اور فتویٰ دے دیں گے. اور اس وقت یہی حال سعودی عرب کا ہے. بادشاہ وقت جو کہتا ہے، اور جو لوگ سرکاری علماء ہیں وہ لوگ ان کی فیور کے اندر بالکل تعریف کے پل باندھتے چلے جاتے ہیں، اور جو فرمان وہاں سے جاری ہوتا ہے اس کے اوپر خاموشی کے ساتھ جو ہے یہ اپنی دستخط کر دیتے ہیں، اور اس جیسا اعلان یہ کرنے لگتے ہیں، چاہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کے خلاف کیوں نہ ہو، اس کی مرضی کے خلاف کیوں نہ ہو. ورنہ کیا بات تھی کہ آج کی نئی نسل کو سعودی عرب کے اندر اس طرح فواحش اور منکرات کے دلدل میں ڈھکیلا جا رہا ہے. فلم ہال، سنیما ہال کھولے جا رہے ہیں، مغربی تہذیب و تمدن کو آشکارا کیا جا رہا ہے، اس کو فروغ دیا جا رہا ہے. ناچنے والی، گانے والیوں کو، رقاصوں کو بلایا جا رہا ہے. یہ اسلام کی تعلیمات ہے؟ کیا ناچ گانے کا حکم قرآن نے دیا ہے؟ جب ایک اسلامی سلطنت ہے اور جس کی بنیاد قرآن کے قانون کے اوپر ہے کہ اس کا کانسٹیٹیوشن قرآن کے قانون کے مطابق ہوگا، تو پھر اس طرح کی فواحش اور منکرات کو فروغ دینا، اور جو سرکاری علماء بیٹھے ہوئے درباری علماء ہیں جن کو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ میں علماء سو کہا جاتا ہے، وہ بادشاہ وقت کی مرضی کے مطابق جو ہے مہر ثبت کر دیتے ہیں وہاں پہ. قرآن مجید نے کہا تھا یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ، کہ ہم آج کے دور میں عالم دین کو عالم کہتے ہیں، اور اس زمانے کے اندر ہر امتوں میں الگ الگ نام سے پکارا جاتا تھا. اب بنی اسرائیل کے اندر جو عالم تھے ان کو احبار، اور جو درویش تھے ان کو رہبان کہا جاتا تھا. قرآن مجید نے کہا ان کثیرا من الاحبار والرہبان، اکثر علماء، احبار اور درویش یہ علماء سو کی فہرست میں آتے ہیں. کیوں؟ لیأکلون اموال الناس بالباطل، کہ لوگوں کے مال جو ہے یہ باطل طریقے سے کھا لیتے ہیں. اب بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے عہدے کے اوپر ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ بہت سارے تحف و تحائف آتے ہیں، جاگیریں لکھ دی جاتی ہیں، اوقاف کی جائیدادیں لکھ دی جاتی ہیں، اور جو لوگ درباری علماء ہیں، سرکاری علماء ہیں، ان کو ہینڈسم سیلری ملتی ہے بادشاہ کی مرضی کے مطابق فیصلہ کرنے میں، ان کی ہاں میں ہاں ملانے میں. جب تک کہ بادشاہ کی تعریف نہیں کریں گے، بادشاہ کے حکم کے مطابق جو ہے آپ اپنی دستخط نہیں کریں گے، تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو عہدے سے ہاتھ دھونا پڑے گا. آپ کا کشکول جو ہے بھرے گا نہیں جب تک کہ بادشاہ وقت کی بات آپ نہ مان لیں. تو لیأکلون اموال الناس بالباطل، باطل طریقے سے مال کھاتے ہیں لوگوں کا، اتنی جائیداد جمع کرتے ہیں، اتنی کوٹھیاں بناتے ہیں کہ مرنے کے بعد وراثت کے اندر ڈھیر سارا مال چھوڑتے ہیں اپنے وارثوں کے لیے. یہ احبار اور رہبان بالباطل اموال الناس لیأکلون بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. اللہ کے راستے سے یہ احبار رہبان، یہ علماء جو علماء سو ہیں، کیسے روکتے ہیں؟ اب ایک جماعت اٹھی جس نے چاہا کہ اللہ کی دین کی تبلیغ اور ترویج ہو، اس کی اشاعت ہو، تو اب یہ علماء حضرات کیا کرتے ہیں
اس کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب یہی جماعت تبلیغ ہے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے در در کی ٹھوکریں کھاتی ہیں، مسلمانوں کو صحیح مسلمان بنانے کی کوشش کرتی ہے، تو وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ قرآن کا حکم عام ہے، قیامت تک کے لیے رہے گا کہ جب جب کوئی جماعت اللہ کے دین کی ترویج اور اس کی اشاعت کے لیے کھڑی ہوتی ہے تو اس وقت کے بعض علماء جو علماء سو کی لسٹ میں آئیں گے وہ ان کو روکتے ہیں کہ کہیں ہماری دکانداری نہ بند ہو جائے، کہیں اس جماعت سے ہم کو نقصان نہ پہنچ جائے۔ اور جب کوئی جماعت بہت زیادہ ترقی کرتی ہے، جب افرادی قوتیں ان کی مضبوط ہو جاتی ہیں، تو ہمیشہ بادشاہت کے اندر اس جماعت سے بادشاہ کو ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں میری بادشاہت کا تختہ نہ پلٹ جائے۔ آپ نے دیکھا کہ اخوان المسلمین دہشت گرد، اب تبلیغی جماعت دہشت گرد، جماعت اسلامی دہشت گرد۔ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے سے روکتے ہیں کہ کہیں ہماری دکانداری نہ بند ہو جائے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ اٹھائے کچھ ورق لالے نے، کچھ نرگس نے، کچھ گل نے، اٹھائے کچھ ورق لالے نے، کچھ نرگس نے، کچھ گل نے، چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستاں میری۔ کوئی جماعت کام نہ کرے، صرف جو بادشاہ کے قریبی لوگ ہیں، سرکاری علماء، یہی کام کریں گے۔ ہو سکتا ہے کہ اس جماعت کے اندر کوئی ایسے لوگ بڑے عالم، بڑے جاننے والے آ جائیں کہ جن سے ہماری مسند کو خطرہ ہو، لہذا کسی جماعت کو اٹھنے ہی مت دو۔ کوئی بھی جماعت ہو اس کے اوپر کچھ فتویٰ لگا دو۔ تبلیغ جماعت ہے، اللہ کے کام کے لیے اٹھی تو یہ دہشت گرد ہو گئی، یہ قبر پرست ہو گئی، یہ بدعتی ہو گئی، اس طریقے کے الفاظ، حالانکہ جانتے ہوئے کہ ان چیزوں سے اس جماعت کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس طریقے سے کرتے ہیں۔ غالب نے کہا تھا کہ بنا ہے شاہ کا مصاحب، پھرے ہے اتراتا۔ بادشاہ کی نظر کرم ہے، اسی لیے اترا کے چل رہے ہیں، اترا کے پھر رہے ہیں، بادشاہ کے ٹکڑوں پہ پل رہے ہیں۔ بنا ہے شاہ کا مسافر، مصاحب، بنا ہے شاہ کا مصاحب، پھرے ہے اتراتا، ورنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے۔ یہ درباری علماء، یہ سرکاری علماء اگر بادشاہ کی ہاں میں ہاں نہ ملائے تو ان کا کوئی وقار، ان کی کوئی وقت باقی نہیں رہ جائے، ان کے کشکول خالی ہو جائیں گے، بھریں گے نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوشکو عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوشکو ان یاتی علی الناس زمان لا يبقى من الاسلام الا اسمه ولا يبقى من القرآن الا رسمه مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى علماؤهم شر من تحت ادیم السماء من عندهم تخرج الفتنة وفيهم تعود۔ مشکات شریف کی حدیث ہے، میری امت کے اوپر ایسا بھی زمانہ آئے گا کہ اسلام باقی تو رہے گا لیکن صرف نام کا اسلام باقی رہ جائے، نام کا اسلام۔ ناچنے والی، گانے والیوں کو لا کے بلا کے نچوائیے، پھر دعویٰ کیجئے کہ ہمارا دعویٰ سینٹر بہت کام کر رہا ہے، ہم نے بہت کام کیا اور ہم کام کر رہے ہیں، دعویٰ ہے آپ کا۔ تو ان باتوں کے خلاف، فواحش منکرات کے خلاف آپ کے قلم اٹھتے کیوں نہیں ہیں؟ آپ اس پہ روک لگانے کی کوشش کرتے تھے جائے کہ ایک ایسی جماعت جو اللہ کی طرف بلاتی ہے اس کو آپ جو ہے فواحش منکرات کا گڑھ بتا دیں، تو اسلام نام کا باقی رہ گیا۔ لا يبقى من الاسلام الا اسمه، اسلام باقی نہیں رہ جائے گا سوائے نام کے۔ ولا يبقى من القرآن الا رسمه، قرآن باقی نہیں رہ جائے گا سوائے اس کے رسم الخط کے۔ یہ میری عقیدت کے دعوے
قانون پہ راضی غیروں کے، یہ میری عقیدت کے دعوے اور قانون پہ راضی غیروں کے یوں بھی ستائے جاتے ہیں اور یوں بھی رسوا ہوتے ہیں، ایسے بھی ستایا جاتا ہے۔ ماہر القادری صاحب نے کہا تھا ہندوستان کے اندر جس وقت انگریز لوگوں کو خرید کر بڑی بڑی جاگیریں لکھ کر کے اپنا ہم نوا بنا رہا تھا تاکہ ہمارے خلاف جو ہوا چل رہی ہے اس کو روکا جا سکے، تو بہت سارے علماء تو پھانسی پہ چڑھ گئے۔ آج وہی دیوبندیت جس کے اوپر نشانہ لگا رہے ہیں وہاں کے علماء، ندوۃ العلماء کے اوپر نشانہ سادھ رہے ہیں، کیسی قربانیاں دی ہیں انہوں نے۔ تاریخ سے شاید وہ واقف ہے اچھی طرح، لیکن چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو علماء نے بعض نے کہا تھا کہ نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج، ہر چیز کی تو اجازت ہے ہمیں، پھر انگریزوں کے خلاف کھڑا ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ اقبال نے اسی کو کہا تھا کہ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ ہماری عبادتیں صرف چند ریچول رسم کے اندر محصور ہو کے رہ گئی، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، بس ہو گئے۔ لیکن وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، کتاب، اللہ کے قانون کا نفاذ، اللہ کی کتاب کا امپلیمنٹیشن دنیا کے اندر کہاں ہوا اور کہاں ہو رہا ہے؟ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری امت پہ زمانہ آئے گا کہ قرآن تو باقی رہے گا، صرف اس کا رسم الخط باقی رہے گا، لیکن اس کے قوانین سے ساری دنیا ناآشنا ہے۔ اور ہمارے جو مسلم حکمراں ہیں ماشاءاللہ، وہ کیا کام کر رہے ہیں آپ جانتے ہیں۔ قرآن مجید نے کہا تھا کہ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ بَأْسٌ شَدِيدٌ، ہم نے لوہا نازل کیا، اس کے اندر جنگی صلاحیتیں ہیں، وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور لوگوں کے لیے بہت ساری منفعتیں ہیں، لیکن ان لوہوں کا استعمال مسلم حکمرانوں نے کس طریقے سے کیا؟ تو پہلے میں اس حدیث کو ختم کر لوں کہ وَلَا يَبْقَى مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رَسْمٌ مَسَاجِدُهُمْ عَامِرَةٌ وَهِيَ خَرَابٌ مِنَ الْهُدَى۔ زمانہ قرب قیامت میں ایسا ہوگا کہ مسجدیں تو بڑی عالی شان ہوں گی مسلمانوں کی، لیکن ہدایت سے خالی ہوں گی۔ آج دنیا کے اندر مسلمانوں کی مساجد کا حال سرخ قالین، اے سی لگے ہوئے، بڑے بڑے مینارے، آسمان کو باتیں کرتی ہوئی پرشکوہ عمارت، لیکن نمازی ندارت۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، دل اپنا پاپی پرانا تھا، برسوں میں نمازی بن نہ سکے۔ یہ کیفیت ہے مساجدہم عامرۃ وہی خراب من الہدیٰ، ہدایت سے خالی ہے۔ اور علماء حق اور علماء سو کی جو پہچان اللہ کے رسول نے اس حدیث کے اندر فرمایا، علماؤہم شر من تحت ادیم السماء، کہ قرب قیامت میں ہماری امت کے اندر ایسے علماء پیدا ہوں گے کہ آسمان کے نیچے اس دھرتی کے اوپر سب سے شر بدترین مخلوق میں سے علماء کا شمار ہوگا۔ یہ وہی علماء ہوں گے، درباری علماء، سرکاری علماء، کہ جو اپنی معمولی سی حقیر سی دنیا کی منفعت کی خاطر اللہ کی مرضی، اللہ کے قانون کے خلاف بادشاہ وقت کے ہم نوا بن جائیں گے، ان کے ہم مشرب اور ہم پیالہ بن کر کے ان کی تمام خواہشات کے مطابق یہ دستخط کریں گے، فرمان جاری کریں گے۔ من عندہم تخرج الفتنہ، ان سے ہی فتنہ نکلے گا، وفیہم تعود، اور انہی کے اندر لوٹ جائے گا۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایسے علماء سو کے بارے میں فرمایا تھا، چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے بھی اس وقت کے یہود کے جو علماء تھے وہ پڑے تھے ان کے پیچھے، اور اپنی پارلیمنٹ کے اندر ان کو پھانسی لگانے کا فتویٰ دیا تھا۔ تو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے علماء سو کی مثال ایک پختہ قبر سے دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ جس طریقے سے ایک پختہ قبر ہوا کرتی ہے جس کے اوپر بہترین چمکدار پر رونق چادر بچھی ہوتی ہے اور پھولوں سے اس کو سجایا جاتا ہے، خوشبوؤں سے معطر کیا جاتا ہے، پختہ قبر ہے، لیکن قبر کے اندر کیا ہے؟ بدبو ہے، ہڈیاں ہیں جو چور چور ہو چکی ہیں، غلاظت ہے، گندگی ہے۔ بس علماء سو کی مثال اس پختہ قبر کی سی ہے کہ جبے اور عبا ان کی بڑی بڑی ہیں، بہترین مسند پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا ظاہر بڑا پر رونق ہے، پرشکوہ ہے، خوبصورت ہے، لیکن ان کا باطن بہت گندا ہے، اندر غلاظت بھری ہوئی ہے۔ جس طریقے سے قبر کے اندر وہ غلاظت ہے اور بدبو ہے، اس طرح زرق برق لباس کو پہنے ہوئے عالم بظاہر بڑے اچھے نظر آتے ہیں، لیکن انٹرنل ان کا بہت گندا ہے۔ یہ علماء سو کو ایگزامپل کے طور پہ شاید کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا، اور قرآن مجید نے تو بڑی سختی کے ساتھ اس پہ رد کیا اور کہا کہ ایسے علماء جو سرکاری درباری علماء ہو جائیں، اللہ کے قانون کے خلاف جو ہے بادشاہ وقت کی مرضی کے مطابق فیصلے دیا کریں، فتوے دیا کریں، اس کی مثال کتے کی سی ہے۔ قرآن مجید نے کہا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ۔ او میرے حبیب، ذرا ان کو خبر سنا دیجئے، بتلا دیجئے اس شخص کی جس کو ہم نے اپنی نشانیاں دی تھی، علم دیا تھا، وہ عالم باعمل تھا، صاحب کرامت بزرگ تھا، فانسلخ منہا، تو وہ اس سے نکل گیا، فاتبعہ الشیطان، اب شیطان نے اس کا پیچھا کیا، اس کے پیچھے شیطان لگ گیا، فکان من الغاوین، تو وہ بھٹکے ہوئے میں سے ہو گیا، وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، لیکن اگر ہم چاہتے تو اپنی ان آیتوں کے ذریعے سے اس کی درجات کو بہت بلند کرتے، وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن وہ زمین کا ہو کے رہ گیا، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اپنی خواہشات کی پیروی کیا۔ بلعام ابن باورہ کا واقعہ ہے اس آیت مبارکہ کے ذیل میں، جو بنی اسرائیل کا بہت بڑا عالم تھا، مستجاب الدعوات تھا، ہاتھ اٹھاتا تھا اللہ کی بارگاہ میں تو دعا اس کی رد نہیں ہوتی تھی، لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم اور سامنے کافر کی قوم دونوں میں ٹکراؤ ہونے والا تھا، تو کافروں نے بلعام ابن باورہ کو بہت زیادہ مال و دولت کی ہرس پیدا کیا، مال و دولت کے لیے اس کو آفر کیا اور کہا کہ تم مستجاب الدعوات ہو، دعا کر دو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے خلاف، جنگ ہم جیت جائیں گے اور اللہ کا نبی جنگ ہار جائے گا۔ اس نے انکار کیا، لیکن بیوی کے اصرار پہ وہ مال دولت کا حریص بن گیا، واتبع هواه، اس نے تحفہ و تحائف کو قبول کر لیا، مال و دولت کو قبول کر لیا۔ جس طریقے سے درباری علماء اور سرکاری علماء اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں اور جو ہینڈسم سیلری ان کو ملتی ہے بادشاہ وقت کی جانب سے اس کو قبول کرتے ہیں، یہی کیفیت بلعام ابن باورہ کی ہو گئی تھی۔ واتبع هواه، اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کیا اس نے۔ فمثلہ کمثل الکلب، تو اس کی مثال کتے کی طرح ہے۔ ان تحمل علیہ یلہث، اگر اس کو مارو گے، اس پہ کچھ ڈال دو گے بوجھ، تو بھی وہ ہانپتا ہے۔ او تترکہ یلہث، یا اس کو اگر چھوڑ دو ایسے ہی تو بھی وہ بیٹھ کر کے بھی ایسے ہی ہانپتا رہتا ہے، اس کی زبان باہر نکلی ہوئی ہوتی ہے۔
بلعام بن باورا کی زبان بھی باہر نکل گئی تھی، باہر لٹک رہی تھی۔ یہ قدرتی قانون ہے کہ کتا اپنی گرم ہوا کو باہر چھوڑنے پہ اور باہر کی اچھی اور صاف ہوا کو اندر لینے میں اس کو تکلیف ہوتی ہے، آسانی کے ساتھ وہ اپنی اندر کی گرم ہوا کو باہر نہیں چھوڑ سکتا، اس لیے زبان اس کی باہر لٹکی ہوئی رہتی ہے۔ بلعام بن باورا کی بھی زبان باہر لٹک گئی تھی، کتے کی طرح اس کی زبان ہو گئی تھی، کیونکہ اس نے اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کی تھی۔ علم تو حاصل کیا، لیکن اس علم سے اس نے دنیا کو حاصل کرنا چاہا، دنیا کا طلبگار ہو گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وہ کتے کی طرح ہو گیا، اس کی مثال کتے کی سی ہے۔ بس اس وقت جو حالات پیدا ہو رہے ہیں، جو ہندوستان کے مسلمان ہیں اور جو یہاں پہ فرقہ پرست طاقتیں ہیں، وہ پہلے سے ہی مسلمانوں کو نشانے پہ رکھی ہوئی ہیں، اور تبلیغی جماعت کے اوپر بھی بار بار رقیق حملے کیے جاتے رہے، لیکن اس وقت سعودی عرب کا جو فرمان ہے، اس فرمان سے اس وقت ہندوستان کی حکومت کو اور دنیا کے اندر ساری حکومتوں کو ایک ایسا پیغام مل گیا ہے، ایک ایسا میسج مل گیا ہے کہ جس کی بنیاد پہ وہ اور اس جماعت کو دبانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام فتنوں سے، حاسدین سے، دشمنان اسلام سے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اور یہ ہم آپس میں جو ایک دوسرے کے خلاف انگلیاں اٹھا رہے ہیں، میرا مقصد کسی کو تکلیف دینا نہیں ہے، لیکن بار بار تبلیغی جماعت کی آڑ میں مودودیت، وہابیت اور رضا خانیت اور بھی اس طریقے سے دیوبندیت، بریلویت کا فتنہ شوشہ چھوڑنا، تنقیدیں کرنا، ظاہر سی بات ہے کہ اب تک اس کا کوئی حل ہو نہیں سکا، اور یہ اختلاف ہمیشہ امت میں رہتا ہی ہے، اور اس کی بنیاد پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریباً تمام احادیث پہ عمل ہو جایا کرتا ہے، اور یہ اختلاف علماء کے درمیان نہیں بلکہ صحابہ کرام کے درمیان بھی آپس میں اختلاف تھا، لیکن یہ ان کا اختلاف کبھی نزاع کی کیفیت اور کبھی طعن و تشنیع کا معاملہ کبھی نہیں ہوتا تھا، وہ ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو ایک دوسرے کا احترام اور تمام کی تمام مکاتب فکر کو ایک جگہ ہو کر کے کس طریقے سے اللہ کے قانون کو دنیا میں نافذ کیا جائے، اس کی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ انداز بیاں گرچہ میرا شوق نہیں ہے، انداز بیاں گرچہ میرا شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔